جی ویلکم بیک. ولی صاحب میں کل میرے شو میں تھے خواجہ آصف صاحب. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں نے ان سے کل ہی ملاقاتوں پہ بات کی. انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. میں چاہتا ہوں آپ سن لیں پھر میرا سوال آج کی اس چیز سے کیسے لنک اپ ہوتا ہے. ملاقات ہو جائے تو کون سی قیامت آئے گی؟ ایک اتنا بڑا ایونٹ رک جاتا ہے. یہ تو میں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, یہ تو کلیکٹیولی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی, یا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, پتہ نہیں چھپ کے ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پہ بالکل ڈیسیژنز جو ہے نا, وہ جو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہوا ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہے, ہائبرڈ سسٹم ہے, جس میں جو بھی ڈیسیژن اس قسم کے ہیں مشورے سے کیے جاتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے اس کہنے کے. میں سمجھتا ہوں اٹس ورکنگ ویری. ایک ہائبرڈ سسٹم ہے جس میں جو اس لیول کے فیصلے ہیں وہ مل کے ہوتے ہیں. ان کا مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے ہائبرڈ سسٹم میں بھی ایسے فیصلے میں شاید آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو گئی. مالک صاحب دیکھیں, یہ فیصلہ جو ہے یہ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا. یہ تو 25 نومبر کو بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور دے آر دا وٹنس کہ یہ چیزیں تو آلموسٹ, اس کو آپ ڈیل کا نام دیں, این آر او کا نام دیں, ڈھیل کا نام دیں, جو بھی کہیں, تو کہیں نہ کہیں اس پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. لیکن پھر اس کے بعد یہ تو نہیں, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس کے تھرو ڈھیل دی جا رہی ہے. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات جو حکومت کے ساتھ رابطے میں, کوارڈینیشن میں جو باتیں بن سکتی تھی اور آپ کر سکتے تھے, وہ آپ نے 2 سال کی یہ جو اپنے لٹو چکر کاٹے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کو مل گئی تو مطلب اگر اف یو تھنک اٹس اے بگ اچیومنٹ تو ٹھیک ہے, آپ خوش ہو جائیں. دیکھیں ان کو کوئی معمولی سا اگر وہ مل جائے نا ریلیف, تو اس کو بڑا جشن, بڑا فتح, تاریخی ریلیف. میری خبر یہ ہے, یہ چیزیں کرتے ہیں. میری خبر یہ ہے کہ بڑا اسٹریٹجک فیصلہ آپ کے ہائیسٹ لیول پہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو خان صاحب کے ساتھ جو بھی ہونا ہے, اچھا یا برا, وہ کورٹس کے سسٹم سے ہی ہوگا اور کورٹس ہی فیصلہ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جو اگلا الیکشن ہونا ہے اس میں یہ صوبے اس حیت میں نہیں ہوں گے جو اس سین میں ہے. کیا اب یہ میسیجنگ ہم خود لے رہے ہیں کہ میسیجنگ ہے کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے کہہ دیا ناصر بٹ صاحب نے, سازش شروع ہو گئی ہے کہ بھائی جان اگر آپ لوگ لائن پہ نہ آئے, مسلم لیگ والے اور پی 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 والے, تو پھر عمران خان صاحب آ سکتے ہیں میدان میں. جو بھی تک آپ دونوں کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے, چلو خان تو اندر ہے, خود ہی اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے, ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. کیا یہ میسیجنگ ہو رہی ہے یا ہم اوور ریڈ کر رہے ہیں اس میں؟ عمران خان کبھی دوبارہ نہیں آ سکتے. یہ تو سارے میں آپ کو بتا نہیں, اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے تو ان کو عدالتوں کا شکریہ ادا کریں, اور شکریہ سے پہلے ان کو عدالتوں سے معافی مانگنی چاہیے. ان عدالتوں کو یہ کیا نام دیتے تھے؟ ڈوگر عدالتیں, فلانا عدالتیں, فلانا عدالتیں, کیا کچھ نہیں کہا. تو ڈوگر عدالت سے تو ریلیف نہیں ملی. میں ویسے کہتا ہوں نا, مطلب سپریم کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ تک کسی نے تو کسی عدالت کو بخشا نہیں ہے. اس کو گالی دیتے تھے. 28ویں 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد تو یہ وہ بن گئی, یہ وہ بن گئی, یہ بن گئی. اب یہ ساری باتیں جب آج ان کے حق میں فیصلہ ہے, میں نے پھر آپ کو بتایا حکومت نے ان کے علاج معالجے کی درخواست کی یا ملاقات کی مخالفت نہیں کی. یہ ملاقات تو ہونے ہی دیتے, اسی لیے کنٹیمپٹ پہ تو کورٹ نے بلا لیا, ہائی کورٹ. وہ میسج واز بین کنویڈ فار دا ملاقات تھرو بیرسٹر سیف. اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے, لیکن ان کی آپس میں ان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. ملاقات ان کی وجہ سے رہ گئی تھی. علیمہ باجی اس کو انفلوئنس کر رہی تھی. اب سب سے پہلے عدالتوں سے معافی مانگے اور آج یہ اعلان کر دیں کہ کل کو یہی عدالت اگر آپ کے خلاف فیصلہ دے, پھر آپ نے ان کو گالی نہیں دینی. ایک. نمبر 2, کیا 16 ستمبر تک عمران خان صاحب جب رہیں گے ہاسپٹل میں, لیٹ سپوز رہے, عدالت نے کہا ان کا علاج کریں گے, علاج ہو گیا, اللہ کرے وہ شفا یاب ہوں, ہماری دعائیں ان کے لیے, وہ پھر گھر تو نہیں جائیں گے, وہ جیل جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی گالم گلوچ, پھر وہی صورتحال. تو میرے خیال میں یہ ہوا بنا دینا چیزوں کو. آپ کے خیال میں یہ کوئی بارش کا پہلا قطرہ نہیں ہے, اکیلی بوند ہے؟ کوئی
مجھے تو بول نہیں. دیکھیں یہ ان کا حق ہے اور ہر ہیومن کا رائٹ ہے کہ اس کا علاج ہو. میرے خیال میں نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس فیصلے کو سر یہ شاہ صاحب نہ یہ بارش ہے نہ یہ آندھی ہے نہ طوفان ہے کچھ. شاہ صاحب آپ کی پارٹی کا اور آپ لوگوں کا سب سے زیادہ واسطہ عدالتوں سے پڑا ہے. بھٹو صاحب تو پھانسی بھی لگ گئے, وہ جوڈیشل مرڈر بھی بعد میں ڈکلیئر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, بی بی شہید, باقی لوگ, سب سے رگڑا آپ کی تاریخ بھری ہوئی عدالتوں سے. کیا آپ عدالتوں کے فیصلوں کو اور ان تمام چیزوں کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں, یا آپ کا خیال ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں, آج کا فیصلہ ایک لحاظ سے بڑا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہے, یہ روٹین میں ہی ہو جاتے ہیں, بس لگ گیا کیس ہو گیا, یا آپ کے خیال میں کب لگا کیس, کیا فیصلہ ہوا, اس کے کیا اثرات ہوں گے, کس کو کیا میسج جائے گا, اس طرح زاویے سے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کوئی ایسے ہی زیادہ اوور ریڈ کر رہا ہوں اس میں؟ جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو وکٹم ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی رہی ہے عدالتوں کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو بعد میں ایک جوڈیشل مرڈر بھی ثابت ہوا, بی بی شہید کی گورنمنٹس گئیں, وہی اس میں ریلیف نہیں دیا گیا. ہماری دوسرے وزیر اعظم صاحب کو بھی گھر بھیج دیا گیا, گیلانی صاحب کو. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سالہ سال جیلوں میں رہے اور کوئی ایسے کیسز نہیں تھے. پھر وہ بعد میں کہیں سے بڑے سالوں کے بعد تھوڑا بہت ریلیف ملتا رہا. تو یہ, اور آپ نے ابھی محترم اختیار ولی صاحب بھی ہیں اور محترم عامر ڈوگر صاحب بھی, آپ نے ہمارے محترم ڈیفنس منسٹر صاحب کی بھی بات سنائی, وہ خود آئی برڈ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ رہا ہے ہمارے پیارے پاکستان میں, یہ ایشو ہیں کہ یہ اس طرح سے کہیں نہ کہیں سے جو فیصلے ہیں ان کو متنازع بنایا جاتا رہا ہے, اثر انداز ہوتے رہے ہیں مختلف ادارے ان پہ, اور کبھی کبھی فیصلے صحیح بھی آئے ہیں. اب جب صحیح فیصلہ بھی آتا ہے, تاریخ ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کہیں نہ کہیں سے کسی اثر کے تحت آیا ہے. کچھ تو محبت میں ہوا کرتے تھے, خان صاحب کی محبت میں بھی بڑے متنازع فیصلے آئے ہیں جو میں نے جن کا ایک بات کا ذکر پہلے بھی کیا. ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ سوال یہی ہے کیونکہ آپ کا سب سے زیادہ آپ کی پارٹی کا اعتراض عدلیہ پہ تھا. 26ویں 27ویں جو امینڈمنٹ تھی اس میں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کے کیا جو بھی انہوں نے کیا, سو یہ تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. آپ کہتے تھے جوڈیشری جو ہے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور اب بالکل آزاد عدلیہ نہیں رہی. اب آج کا جو فیصلہ ہے جس کو گورنمنٹ بھی اندر سے پسند کر بھی رہی ہے نہیں بھی کر رہی, اس نے ایک دوسرا تاثر دیا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے وہی ہے, اگر یہی بینچ ہو کل کو اور یہی عدلیہ ہو اور یہ اگر خان صاحب کی سزائیں نہیں توڑتی اور فیصلے برقرار رکھتی ہے ہائی کورٹ کے, کیا آپ کو قبول ہوں گے؟ سر میں اس سوال کا جواب پہلے آپ کو دے چکا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ سوال دوسری بار آپ مجھے پر نہیں, آپ نے کہا کہ جو فیصلہ قانون کے مطابق ہو, ہم تو اگر وہ خلاف ہوگا آپ کہیں گے قانون کے مطابق نہیں ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. سر خلاف اور حق میں فیصلے آتے رہتے ہیں, ہمیں عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے اور اس بینچ پر بھی نہ صرف مکمل اعتماد کرتے ہیں بلکہ پوری قوم اس بینچ کے اس باوقار فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے, زبردست, بالکل ہے. آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ نے اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ چلے فیصلہ کیس لگ جائے, سنوائی ہو جائے, اور یہ ایک آبویس فیصلہ تھا ہو گیا ہے, تو آپ کی 27 ستمبر والے وہ غبارے میں سے انہوں نے ہوا نکال دی کہ ٹھیک ہے وہی آپ کی سب سے بڑی ریلی کرائی تھی. کہیں آپ کو پولیٹیکل موو تو نہیں اپنی کھیل کے آپ کے ساتھ عدالت کو استعمال کر کے؟ ہمارے نزدیک خان صاحب کی صحت ان کی زندگی سب سے اہم ہے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان کے اندر سیاست ہے, تو ہم اس فیصلے کو کسی اور اینگل میں کہیں قطر نہیں لینا چاہتے, نہ ہی اس کا کوئی سیاسی تاثر دینا چاہتے. اور عدالت عالیہ نے بھی ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ نہ اس پر کوئی سیاست کریں گے, صحیح ہے, نہ فیملی اس میں کوئی انوالو ہوگی, نہ وکلا. اور پھر سلمان اکرم راجہ نے روسٹرم پہ مجھے ساتھ کھڑے کر کے کہا کہ یہ ہماری پارٹی کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر, اور وہ سامنے شاہد کھٹک پارلیمانی لیڈر بیٹھے ہیں.
ہم پارٹی کی طرف سے اور پارلیمنٹرین کی طرف سے بھی میک شور کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کی بیماری پر کوئی سیاست نہیں کریں گے. تو میں اس پر نہیں کرنا چاہتا. بس اللہ کے حضور شکر گزار ہوں اور آپ کی وساطت سے اپنے تحریک انصاف کارکنان دوستوں سے ان کے ووٹر سے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور خان صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں. اور کسی نے بھی شفا انٹرنیشنل کے سامنے آگے پیچھے قطعاً کسی صورت میں اس جگہ پر نہیں جانا، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز خان صاحب کی صحت ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بعد میں کوئی ایکسکیوز ہو اور انتظامیہ کو یا حکومت کو کوئی موقع ہماری طرف سے لوز بال پر ملے اور جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے علاج کے حوالے سے اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو.